بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم۔ دیکھو انشاءاللہ ابھی تک ہم حج کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حاجی کی فضیلت، عرفات کی فضیلت اور اس کے اندر مشقت اٹھانے کی فضیلت، وہ ساری حج کی فضیلتوں میں سب آ گیا۔ اب جو ہے حج نہ کرنے کی وعید ہے۔ بہت سے لوگ جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن کچھ ٹالتے رہتے ہیں، آئندہ سال جائیں گے، بعد میں جائیں گے، بڑھاپے میں جائیں گے، بچوں کی شادی کے بعد جائیں گے، تو وہ لیٹ جو کر رہے ہیں تو وہ وعید ان کے لیے کیا وعید ہے اس کے بارے میں فرمایا۔ اللہ جل شانہ کے خوش کرنے کے واسطے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ ہے، اللہ جل شانہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص کے ذمے ہے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس پورا خرچہ ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ جل شانہ کا کیا نقصان کرے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو اللہ کا کیا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام جہاں سے غنی ہے، ان کو کیا پرواہ ہے۔ فائدہ، علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتدا اسی آیت شریفہ کے نزول سے ہوئی۔ اس آیت شریفہ میں بہت سی تاکید جمع ہو گئی۔ اول للہ کا لام ایجاب کے لیے ہے، جیسا کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ دوسرا علی الناس کا لفظ جو نہایت لزوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر یہ حق لازم ہے۔ تیسرا علی الناس کے بعد من استطاع کو ذکر کرنا، جس میں دو طرح کی تاکید ہے کہ ایک بدل کی، دوسرے اجمال کی، بات تفصیل کی۔ چوتھا حج نہ کرنے والے کو من کفر سے تعبیر کیا۔ پانچویں اس پر اپنے استغنا اور بے پرواہی کا ذکر فرمایا جو بڑے غصے کی علامت ہے اور اس کی رسوائی پر دلالت کرتا ہے۔ چھٹے اس کے ساتھ سارے جہاں سے استغنا کا ذکر فرمایا جس سے اور بھی زیادہ غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر حج کی فرضیت بتائی، اس میں تاکید ہے علی الناس، اور پھر جو نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس میں کئی نمبر ایسے ہیں جو عربی سے متعلق رکھتے ہیں۔ میرا مقصد ان کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ ایک ہی آیت شریفہ میں کئی وجہ سے تاکید اور حج نہ کرنے والوں پر عتاب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص تندرست ہو، پیسہ والا ہو کر حج کو جا سکے اور پھر بغیر حج کیے مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کافر کا لفظ لکھا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے آیت شریفہ پڑھی، وَمَن كَفَرَ، آخر تک پڑھی، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، مجاہد طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین علماء میں مشہور ہیں، ان حضرات میں سے ہر ایک سے نقل کیا گیا کہ اگر مجھے کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ غنی تھا، اس پر حج واجب تھا، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو میں اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھوں۔ یہ ہے، اگرچہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حج کا انکار نہ کرے، لیکن گنہگار ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جو وعید اوپر ذکر کی گئی ہے وہ کیا کم ہے، اور آئندہ جو حضور کے ارشادات اس بارے میں آ رہے ہیں وہ مزید بڑا ہے۔ دوسری آیت ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فائدہ،
ایک جماعت مفسرین سے نقل کیا گیا کہ اس آیت شریفہ میں اللہ کے حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرنے پر وعید ہے. حقوق واجبہ جس میں زکوٰۃ ہے یا اور گھروں میں نان نفقہ جو بیوی بچوں کے لیے دیا جائے، اور بھی بہت سارے جو حقوق واجبہ ہے اس کے خرچ نہ کرنے پر وعید ہے. اور ظاہر ہے کہ جب حج جیسے اہم فریضہ میں کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا تو اس کے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں کیا شک ہے. تو اس میں سے حج بھی ہے کہ اس کا بھی ایک حق ہے، مال کا آئے گا تو حج فرض ہوگا، زکوٰۃ بھی فرض ہوگی. اب حدیث ہے، یہ تو قرآن کی آیتیں تھی دو. ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ تبارک وتعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا راہ الترمذی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مرے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی تائید میں وہ آیت پڑھی جو پر گزری وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. محدثین کے قواعد کے موافق اس حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن اوپر کی آیت شریفہ اور دوسری روایت سے اس حدیث شریف کی تائید ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا گمراہی میں یہودوں اور نصارہ کے برابر شمار ہوتا ہے. گمراہی میں یہود و نصارہ کے برابر شمار ہوتا ہے چھوڑنے والا. دوسری حدیث ان ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا. رواہ الدارمی فی مشکات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانع نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. فائدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا کہ انہوں نے 3 دفعہ فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. چاہے وہ یہودی ہو کر. دوسری حدیث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی مرا ہے یا یہودی مرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو، ورنہ علماء کے نزدیک حج نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، انکار سے کافر ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دیا جائے. یہ مسلمان نہیں. اللہ اکبر. جزیہ کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے، مسلمان پر جزیہ نہیں ہوتا. تو خیر، تیسری حدیث ہے من کان لہ مال یبلغہ حج بیت ربہ او تجیب علیہ فیہ الزکاة فلم یفعل سأل الرجعۃ عند الموت. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. سأل الرجعۃ عند الموت. تمنا کرنے سے قرآن پاک کی آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال
رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم تبعثون. حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے اس وقت تک کہتا ہے کہ میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں جس مال و متاع کو چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر نیک کام کروں. تو اللہ جل شانہ فرماتے ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ اس کی ایک آیت ہے جس کو کہے جا رہا ہے ان کے آگے برزخ کا عالم یعنی قبر میں رہنا سے قیامت تک کے لیے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ گنہگاروں کے لیے قبر میں ہلاکت ہے کہ کالے سانپ اس کے سر سے اور پاؤں سے ڈسنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ ڈستے ڈستے سر کا جو سانپ ہے وہ ڈستے ڈستے بیچ میں آتا ہے, پیر کا جو سانپ ہے وہ ڈستے ڈستے بیچ میں حصے میں سر اور پاؤں والے مل جاتے ہیں. یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کا اس آیت شریفہ میں ذکر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس حج کو جانے کا سامان ہو اور حج نہ کرے یا اس کے پاس مال ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ مرتے وقت دنیا میں واپس کیے جانے کی درخواست کرے گا کہ مجھے واپس کرو. کسی شخص نے عرض کیا کہ دنیا میں واپسی کی تمنا کافر کریں گے. یہ آیت شریفہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ دنیا میں واپسی کی تمنا نہیں کریں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن پاک کی دوسری آیت سناتا ہوں جس میں مسلمانوں ہی کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ منافقین کی آخر کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم آخر سورت تک پڑھی, جن کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم کو تمہارے مال تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے, اور جو ایسا کرے گا کہ اس کے مال اور اولاد اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے یہی لوگ خسارہ والے ہیں. اور ہم نے جو کچھ مال دیا ہے اس سے پہلے اللہ کے کاموں میں خرچ کر لو. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے, فرمایا ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تمہارے پاس مال ہے اس میں سے خرچ کرنے کا نہیں کہہ رہے, یعنی بندے کا کوئی مال ہے ہی نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا دیا ہوا جو مال تمہارے پاس ہے, ہم نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے اللہ کے کاموں میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کے سر پر موت آ جائے اور پھر وہ حسرت اور تمنا سے کہنے لگے اے میرے رب مجھ کو تھوڑے دن کی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر لیتا, نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا. اب یہ تمنا بیکار ہے, اس لیے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کی عمر ختم ہو جائے تو ہرگز مہلت نہیں دیتے, اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے. ہاں جی, مال کون سا خرچ کرنا ہے؟ ارے اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو, زکوٰۃ نکالو. تمہارا مال نہیں, میرا دیا ہوا مال میں سے زکوٰۃ نکالو, میرے دیے ہوئے مال میں سے حج کرو. آج انسان کہتا ہے میرا مال ہے اور اللہ کہتا ہے میرا مال ہے. اب بتاؤ, آپ خود فکر کرو کہ حقیقت میں مال کس کا ہے. ذرا سا سوچوں گے مال میرا نہیں اللہ کا ہے, تو اللہ کا مال ہے تو پھر اللہ نے کہا حج کرو تو حج کرو. جی, ایک دوسرے حدیث میں حضرت ابن عباس نے یہی آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا پڑھی اور فرمایا کہ مسلمان کا ذکر ہے. جب دروازہ بند کرو نا بھائی, حضرت ابن عباس نے یہی آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا پڑھی اور فرمایا کہ مسلمان کا ذکر ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے, اس کے پاس مال ہو جس کو زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا حج نہ کیا ہو اور اللہ کے حق ادا نہ کیے ہو, وہ موت کے وقت دنیا میں واپس آنے کی درخواست کرتا ہے. کون کرے گا؟ جس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی ہو, کھاتا رہا, اور جس نے اپنے مال میں سے حج نہ کیا ہو, تو جب اس پر موت آ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے
ذرا مجھے واپس بھیج دو تاکہ میں حج بھی کر لوں، زکوٰۃ بھی نکالوں، صدقہ خیرات بھی کر لوں اور میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں. وہی لوگ تمنا کریں گے. اس وقت کی تمنا کوئی کام کی نہیں، درخواست کریں. لیکن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، یہ اللہ جل شانہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے جس کی عمر کی میعاد، عمر کا وقت ختم ہو چکا ہے. ایک اور حدیث ہے عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل ان عبدا صحت له جسمه وسعت له في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي محروم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو. صحت ہماری نہیں ہے، اللہ نے اس صحت کر رکھی ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ اس کو صحت عطا کر رکھی ہو، اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو، اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائے کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو، وہ ضرور محروم ہے. صحت بھی ہو، روزی بھی وسعت والی ہو اور میرے دربار میں نہ آئے. اللہ اکبر. تو آنا چاہیے. یعنی جس نے فرض حج کر لیا ہے اس کے بعد اس کے پاس بھی اور مال ہے، فرصت ہے، صحت ہے، تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم 5 سال کے اندر ایک حج اور کر لیا کرے. اس مضمون کی کئی حدیثیں روایت کی گئی ہے. اس حدیث کا تقاضا یہ تھا کہ ہر صاحب ثروت مالدار پر اگر اس میں حج کی طاقت ہو تو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا. فرض تو نہیں ہے، فرض ہوتا، لیکن چونکہ دوسرے احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں ثابت ہو گیا کہ حج عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس حدیث کو فرض پر حمل نہیں کیا جاتا. لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے اس کی عطا کی ہوئی صحت اور رزق کی وسعت بھی ہے. ایسے حالت میں اگر کوئی دوسرے دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ہونا ہی چاہیے. البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت راجع ہو تو مقدم ہوگی. اسی طرح اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہوگا. تو صدقہ اگر فقراء کی کثرت ہے تو وہ صدقہ کر لے، یا کہیں مسلمانوں پر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اس وقت اس کو حج کے بجائے یہ صدقہ کر دے اور مسلمانوں کی مالی مدد کرے، اور حج نفل سے زیادہ افضل ہے. ایک اور حدیث ہے روی عن ابی جعفر محمد ابن علی عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد ولا امت یظن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله. ما من عبد يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا إلا رأى المخلفين قبل أن تغزى تلك الحاجة، يعني حجة الإسلام. وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم فقضيت أو لم تغز إلا ابتلي بمعونة من يأسم عليه ولا يوجر فيه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو تو وہ اسے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. یعنی جو انسان خرچ کرنے کی جگہ میں خرچ نہیں کرے گا تو ناجائز جگہوں میں خرچ کرے گا. اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنی اس غرض کو پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آگے، یعنی جو آدمی حج فرض ہو چکا ہے اور اپنے کام کاج کی وجہ سے حج کو لیٹ کر رہا ہے تو وہ دیکھے گا اس کے کام اٹکے ہوئے ہوں گے جب تک کہ حاجی لوگ حج کر کے واپس نہ جائیں. اور تیسری چیز، جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا، مسلمان کی مدد کے لیے پاؤں نہیں ہلاتا، یعنی اس کی مدد کے لیے چلتا نہیں ہے، نکلتا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا
تو اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونا پڑے. اس لیے اللہ نے جو پیر دیے ہیں وہ مسلمان کی مدد کے لیے استعمال کر لو، ورنہ گناہ کے اندر استعمال ہوں گے. یہی پیروں سے چل کر اگر مسجد میں جاؤں گے تو نیک کاموں میں استعمال ہو جائے گا، اور اگر مسجد میں نہیں جاؤں گے تو کسی اور جگہ پر تم جاؤں گے، بازاروں میں کہیں بھی. تو یہ ہے کہ پیروں کا نام چلنا ہے. اسی مسجد کے ذریعے اللہ کے راستوں میں، اسی پیروں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں گھومیں گے تو نیکی بن جائے گی. ورنہ اسی کے لیے تم دنیاوی کسی کاموں کے لیے یا اپنے گناہوں کے لیے پھرو گے. پیر تو چلنا ہی چلنا ہے، انسان گھر میں تو بیٹھے گا ہی نہیں. تو یہ اللہ کے راستے میں جانا یہ بھی تو مسلمان کی مدد ہے، اور مسجد میں جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. محدثین رحمۃ اللہ علیہ قواعد کے موافق روایت ضعیف ہے، لیکن ایسے امور میں ضعیف روایت ذکر کی جاتی ہے، اس لیے محدثین اس کو ذکر فرماتے ہیں. اس سے قطع نظر تجربہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو لوگ امور خیر سے بچا کر رکھتے ہیں، خواہ مخواہ مقدمات وغیرہ میں، رشوتوں میں، ان سے بڑھ کر بعض اوقات حرام کاریوں میں، ناچ گانوں میں، سینماؤں میں خرچ ہونے لگتا ہے. جو پیسہ یہاں سے بچاؤں گے تو ناجائز میں خرچ ہوگا. اگر اللہ کی اس عطا فرمائی ہوئی دولت کو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے گا تو پھر ان بلاؤں سے حفاظت رہے. یہ امر ضرور قابل لحاظ ہے کہ وعید اسی وقت ہے جبکہ استطاعت کے باوجود حج فرض ادا نہ کرے، اور اس کے بالمقابل ناداری کی حالت میں بالخصوص جبکہ دوسروں کے حقوق اپنے ذمے ہو، ان کے حقوق کی ذمہ داری حج نفل سے کہیں زیادہ ہے. ابن امیر الحاج مدخل میں لکھتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے اہل و عیال کو ضیاع میں یعنی ان کے کوئی انتظام کیے بغیر چھوڑ کر حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا کھانا اپنے ذمے ہے اس کو ضائع کر دے. یعنی جس آدمی کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں ہیں تو اس ذمہ داری کو پورا کر کے حج میں جائے گا. تو یہ تو پہلی فصل جو تھی وہ حج کی فضیلت کے بارے میں تھی، اور دوسری فصل جو تھی وہ حج نہ کرنے پر وعید کے بارے میں ہے. اور ابھی تیسری فصل یعنی تیسرا چیپٹر اس سفر کی مشقتوں کے تحمل کے اندر ہے، کہ سفر کے اندر جو مشقت آتی ہے ان مشقتوں کو برداشت کرنا. جی اس کے بارے میں پہلے تو اس مشقت اس کو برداشت کرنے کی فضیلت آ گئی. ابھی کیسی کیسی مشقت آئے گی وہ دیکھو. سفر خواہ کیسا ہی ہو وہ فی نفسی مشقت کا سبب ہے. اسی وجہ سے شریعت نے اس میں خصوصی رعایت یہاں تک فرمائی کہ فرض نمازیں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت کر دی. سفر میں کوئی بھی سفر ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے السفر قطعۃ من النار، سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے، پس مشقت تو اس میں ہوتی ہی ہے. اور پھر یہ سفر تو خصوصیت سے عاشقانہ سفر ہے. حج کا سفر جو ہے وہ عاشقانہ سفر ہے. عشاق ہی کی طرح اس کو طے کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی برا کہے. عشاق کیا کرتے؟ جو عاشق ہوتے ان کو برا کہو کچھ بھی کہو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو جو عشاق کہ ان کو کوئی برا کہے، کوئی گالیاں دے، کوئی پتھر مارے، جو چاہے کرے، وہ اپنے خیالات میں مست اور اپنے ذوق و شوق میں شاداں اور فرحاں رہتے ہیں، خوش چلے جا رہے ہیں. کہا تمہیں جو کہنا کہو ہم تو چلیں گے. اس اللہ کے عاشق ہے. اور ہر مشقت کا بشرطے کہ کسی دوسری دینی مصلحت یا صحت کے خلاف نہ ہو تحمل کرنا زیادتی اجر کا سبب. یعنی اتنی مشقت برداشت کرے جس سے اس کی صحت خراب نہ ہو جائے، دوسرا نقصان ہو جائے گا، تو اتنا برداشت کرتا جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اس سفر میں آدمی جو کچھ خرچ کرے اس کو نہایت خوش دلی سے کرے، کنجوسی سے نہ کرے. جی خوش دلی سے کرے گا تو اجر ملے گا. اور جو نقصان جانی یا مالی پہنچے، اس کے اندر کبھی نقصان پہنچا یعنی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی ٹھوکر لگ گئی، یا کوئی مال گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی بھی نقصان، تو اس کو طیب خاطر سے برداشت کرے. یہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، یہ تم نے ایسا کیا اس لیے یہ کام ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، مجھے ٹھوکر لگ گئی، میرے کو یہ پیر میں یہ موچ آ گئی وغیرہ وغیرہ دوسروں پر نہ ڈالے، بلکہ جو کچھ بھی ہوا
اس کو برداشت کر لیں. پہنچے طیب خاطر سے برداشت کرے کہ یہ اس کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے. حج کے راستے میں مصیبت جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے. بہت مشقت ہے. لڑائی بھی ہوئے, بیمار بھی ہوئے. لڑائی کس سے ہوئی؟ فرمایا اس راستے میں مشقت, تو جو بھی نقصان جانی یا مالی پہنچے اس کو طیب خاطر سے برداشت کرے کہ یہ اس کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے. حج کے راستے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر. 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم ملتے ہیں. اللہ کے راستے میں انسان جاتا ہے نا صحیح نیتوں کے ساتھ, تو وہاں 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم حج میں بھی ہوئی ہے. حج کے راستے میں تکلیف کا اٹھانا جہاد میں تکلیف اٹھانے کے برابر ہے. اس لیے جو مشقت یا نقصان برداشت کرے گا اللہ کے اس کا بڑا اجر ہے, وہ ضائع نہیں ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے, صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا, لیکن اجرکی علی قدر نصب کی, تیرا عمرہ کا ثواب بقدر تیرے مشقت کے ہے. عمرہ جتنی مشقت برداشت کرے گا اتنا عمرے کا ثواب ملے گا. عمرے میں راحت کی کوشش نہ کرو, راحت تو اللہ سے مانگنا ہے, لیکن اگر تکلیف آ گئی تو برداشت کرے, لڑائی جھگڑا نہ کرے. ساتھیوں کے ساتھ وہ نہ کہے اے تمہاری وجہ سے تم ہمارے ساتھ میں مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں, بلکہ جو کچھ بھی اس پر بھی جو تکلیف مل رہے, ساتھیوں کی تکلیف کو برداشت کر رہے, اس پر بھی تو ثواب مل رہا ہے. اس لیے بات تو ظاہر ہے کہ سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا. اس سفر میں ہمیں اپنی طرف سے تو ساری راحت کا خیال رکھنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مشقت آ جاتی ہے تو فرمایا اتنا ہی اجر. جان بوجھ کر ہمیں مشقت برداشت نہیں کرنا ہے. پیسہ ہوتے ہوئے بھی آپ بہت دور ہو, یعنی ہوٹل لے لیا اور چل چل کے آ رہے ہیں, چل چل کے جا رہے ہیں, یہ مشقت زبردستی برداشت نہیں کرنی, اس پر زیادہ اجر نہیں ہے. اجر کب ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے سہولت کی ساری چیزیں لے لی ہے, اس کے باوجود بھی کوئی تکلیف آ گئی تو اس پر اجر ہے. اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے کہ سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا, مگر یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ وہی مشقت باعث اجر ہے جو ممدوح ہو. بے وجہ کی مشقت ممدوح نہیں ہے, یعنی بے وجہ مشقت برداشت کر رہے کہ نہیں میں نے تو حدیث میں سنا ہے جتنی مشقت برداشت کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. لاؤ 1-2 کلومیٹر دور رہیں گے, وہاں سے پیدل آئیں گے, پیدل جائیں گے, یہ مشقت بہت برداشت کریں گے, بہت اجر ملے. یہ بلا وجہ کی مشقت ہے, یہ بیکار مشقت ہے. مشقت تو کس میں ہے کہ اپنی ساری سہولت رکھا, ابھی آپ طواف کر رہے ہیں, تھکے ہوئے, تھوڑی دیر آرام کر کے پھر دوسرا طواف, تو یہ طواف کی مشقت برداشت کرو. آپ نے عمرہ کر لیے تو عمرے کے اندر بھیڑ ہے, تکلیف ہے, دھکے لگ رہے, یہ مشقت برداشت کرو. یہ نہیں ہے کہ میں تو یعنی چلنے میں تھکان ہے کہ ہم تو تھوڑا سا کیا بولتے ہیں ویل چیئر پر کر لیں گے. ویل چیئر پر نہیں, چلنے کی طاقت ہے تو چلو, یہ جو تھکن ہوگی نا یہ مشقت پر اجر مل رہا ہے. کہ خام و خواہ بغیر کوئی وجہ کے ویل چیئر پہ تھوڑے معمولی عذر پر ویل چیئر لے لیا, الیکٹرک والی ویل چیئر لے لیا, چلو ہم تو وہ چلائیں گے اور آرام سے ہو گیا, یہ نہیں ہے. اس میں مشقت برداشت کرنی ہے, یاد رکھنا. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی, یہ بیکار مشقت دیکھو, اور دوسرا شخص اس رسی سے اس کو کھینچ کر طواف کرا رہا تھا. حضور نے اس رسی کو کاٹ دیا, فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر کھینچو. بظاہر یہ شخص نابینا تھا یا کوئی اور عارضہ تھا جس کی وجہ سے دوسرے شخص کو ضرورت تھی, لیکن رسی کے نہیں, ہاتھ سے پکڑ کر لے کے جاؤ. اسی طرح ایک اور قصہ حدیث میں ہے کہ حضور نے دیکھا کہ 2 شخص کسی رسی وغیرہ سے بندھے ہوئے چل رہے. حضور نے دریافت فرمایا یہ کیا؟
انہوں نے اس کے ہم نے منت مانی کہ اسی طرح آپس میں بندھے ہوئے کعبہ تک جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ اس رسی کو توڑ دو, یہ منت صحیح نہیں ہے. منت نیک کام میں ہوتی ہے, یہ شیطانی حرکت ہے. البتہ پیدل چلنا اس راستے میں پسندیدہ ہے, جس قدر تحمل ہو سکے اس کو برداشت کرنا چاہیے. اب یہاں پیدل چلنے سے مراد دور رہنا جان بوجھ کر نہیں, جہاں کہیں بھی تم رہو گے وہاں سے تو پیدل چل کر آنا ہی ہوگا, تو یہ پیدل چلنا. تو فرمایا تو پسندیدہ جس قدر تحمل ہو سکے اس کو برداشت کرنا چاہیے. بعض علماء تو اس آیت شریفہ کی بنا پر جو رسالہ کے شروع میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا گزر چکی, اس میں رجالن یعنی پیدل چلنے والوں کو سواری پر چلنے والوں سے پہلے ذکر کیا. یہ فرمایا کہ پیدل سفر کرنا سواری پر حج کرنے سے افضل ہے. اور بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ پیدل سفر کرنے کے عادی ہیں ان پر حج فرض ہونے کے لیے سواری کے خرچ کی ضرورت نہیں. جب بدن میں طاقت ہو, راستہ معمون ہو تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے. لیکن ابھی پیدل والی جو حدیث ہے اس کو علماء فرماتے ہیں کہ جو حج میں جا رہے ہیں تو مکہ سے مینا, مینا سے عرفہ, عرفہ سے مزدلفہ, مزدلفہ سے مینا, پھر واپس یعنی کنکریاں ماننا, یہ سارا کا سارا پیدل کرے تو یہ ساری پیدل والی حدیثوں کے اندر وہ سارا وہ آ جائے گا. ابھی ہمارے پاس اتنا بھی کرنے کی لوگوں میں طاقت نہیں ہے. اگر کرنا ہے تو اپنے گھر سے پیدل نہیں چلنا ہے کہ چلو ہم جہاں سے بھی ہے انڈیا والے انڈیا سے پیدل چل کے حج میں جائیں گے, یہ کچھ نہیں. بلکہ وہاں اترنے کے بعد حج کا جو سیزن آتا ہے اس میں سارے سفر کو اگر اچھا رہبر مل جائے تو پیدل چلے تو پیدل والی حدیثوں کے سارے فضائل اس کو مل جائیں گے. عن ابن عباس مرفوعا ان حج الى مکہ ماشیا حتى رجع كتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال كل حسنة ب100,000 حسنة. یہ پیدل حج کرنے کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائے گی. حرم کی نیکیوں میں سے ایک قدم پر. کسی نے عرض کیا کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اب جو آدمی مکہ سے مینا جائے گا کتنے ہزار قدم پیدل چلے گا تو ایک قدم پر 1,00,000 نیکی مل رہی ہے. اور اگر وہ 1,00,000 قدم چلا ہے, پتہ نہیں 4 کلومیٹر ہوتا ہے تو کتنے کلومیٹر کتنے قدم وہ انسان گن لے تو اس کو اتنی نیکیاں مل رہی ہوتی. ہاں وہ مل جائے گا, اس میں وہ آ جائے گا. اب چاہے وہ یہاں سے خالی مکہ میں سے مینا چلا گیا, وہاں سے بس میں سفر کر لے تو پیدل جتنی اس کے پاس طاقت اتنا اس نے کر لیا, آگے ہمت نہیں ہے کیونکہ حج ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان تھک جائے پھر آگے عرفات کے میدان میں ہی نہ جا سکے. تو جو کچھ بھی ہے انسان کوشش کرے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, پورا کا پورا جذبات میں نہ جائے, کیونکہ ہمارے اکثر اپنے علاقوں میں چلنے کی عادت نہیں رہی. پھر حج میں جا کر پیدل چلتا ہے تو انسان تھک جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, اور ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ حج رہ جاتا ہے. اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر ہو گئی. دیکھو اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ, یعنی ایک حج کی ایک نیکی تو ویسے ہی 700 ہوتی, اور 700 کو پھر 1,00,000 سے ضرب دو تو 7 کروڑ کے برابر ہوگی. ہر قدم پر یہ ثواب ہے 7 کروڑ. تو سارے راستے کے ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے انتقال کے وقت اپنے اولاد کو وصیت فرمائی کہ پیدل حج کیا کرو. پھر اوپر کی حدیث بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایت میں نقل کیا گیا مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب, مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حرم میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے. ایک روزہ
1,00,000. اس لیے حرم میں جا کر جو رمضان میں جاتے ہیں وہ ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور 1 درہم صدقہ 1,00,000 درہم کا ثواب رکھتا ہے. اور اسی طرح ہر نیکی جو حرم میں کی جائے غیر حرم کی 1,00,000 کے برابر ہے. یہاں ایک اہم بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جیسا حرم محترم میں 1 نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو وہاں گناہ کا وبال بھی تو بہت زیادہ ہے جی. اس لیے جو لوگ حج اور عمرہ سیکھ کر نہیں جاتے اور وہاں جا کے گناہ کرتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ بگڑ کر واپس لوٹتے ہیں، اور اگر جو سیکھ کر جاتے ہیں تو پہلے بگڑے ہوئے تھے اب وہ بن کے لوٹتے ہیں. اس لیے فرمایا وہاں کا گناہ کا وبال بھی تو بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے مکہ مکرمہ میں قیام کو مکروہ لکھا ہے کہ گناہ آدمی سے ہو ہی جاتا ہے، وہاں گناہ کرنا بہت سخت ہے. اس لیے بہت سے لوگ مکہ میں زیادہ نہیں رہتے ہیں، بس وہ 1 ہفتہ 10 دن جو بھی ہے، بلکہ آدمی چلو بھائی 2 مہینہ تک رہے، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت میں کیا حال ہو جائے. تو انسان کی صحت 8-10 دن تو آرام سے انسان اپنی صحت مندی میں چل جاتا ہے اور چل لیتا، وہاں سے پھر نکل جاتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہ مرفوعا ان الملائکۃ لتصافح رکبان الحاج وتعتنق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر آتے ہیں، ان حاجیوں سے جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں. جی پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے. فائدہ حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وہ جب بیمار ہوئے تو فرمایا کہ مجھے کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات کا ہے کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اس آیت شریف میں پیدل چلنے والوں کو پہلے ذکر فرمایا ہے. یہ آیت شریف اس کا ترجمہ رسالے کے شروع میں گزر چکا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا. ایک روایت میں نقل کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1,000 حج کیے ہندوستان سے. دوسری حدیث میں آیا کہ 40 حج پیدل کیے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا معمول پیدل حج کرنے کا تھا. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ افضل ہے کہ جب حرم میں داخل ہو تو اس وقت پیدل چلے. یہ بتایا افضل یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں پر پیدل چلے، یعنی اپنی جو ہوٹل ہے پیدل آ رہے حرم میں، وہاں سے جا رہے ہیں، پھر جب مینا کا وقت آئے تو مینا چلے جا رہے، سارا کا سارا پیدل چل رہے. تو افضل تو یہی ہے کہ اس میں انسان کی بشاست رہتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص قادر ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پیدل چلے. اس لیے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے بیٹوں کو اپنے انتقال کے وقت اس کی وصیت فرمائی اور فرمایا پیدل چلنے والے کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور ہر نیکی 1,00,000 کے برابر. تو 700 نیکیاں ہر قدم پر ملی ہے، 700 نیکیاں. تو ابھی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، کیونکہ حرم میں چلا ہے تو 1,00,000 تو پھر 7 کروڑ ہو جاتے ہیں. 7 لاکھ کروڑ. تو 700 نیکیاں تو اس کو ضرب دیتے جاؤ، ہر نیکی 1,00,000. اس لیے جو لوگ چلنے کے عادی ہیں اور راستہ کا امن حاصل، ان کے لیے پیدل چلنا افضل ہے. البتہ یہ شرط ضروری کہ راستہ پیدل چلنے کے لیے مامون ہو. کم از کم مکہ مکرمہ سے جب عرفات پر حج کرنے جائے اس وقت تو جوانوں کو اور پیدل چلنے پر قادر لوگوں کو پیدل ہی چلنا چاہیے کہ اس میں علاوہ ثواب کے ہر جگہ پر مستحبات کی رعایت قابو میں رہتی ہے. سواری کے پابند ہونے سے ہر جگہ بے بس ہونا پڑتا ہے اور بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں. جو حج میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے بے بس ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے وہ بیان ہیں جو حج میں جانے والوں کو بتایا گیا ہے، جو حج سیکھنے کے لیے ان کو وہ سننا چاہیے. تو اس میں پتہ چلے گا کہ کتنے مستحبات چھوٹتے ہیں اور سنتیں چھوٹتی ہیں. یہ سفر کچھ طویل بھی نہیں ہے. 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا تک جاتا ہے جو صرف 3 میل ہے، یعنی وہی 4-5 کلومیٹر. اور 9ویں کی صبح کو مینا سے عرفات پر جانا ہوتا ہے. 9ویں ذی الحجہ کو جو 5-6 میل ہے وہ 9 کلومیٹر پڑتا ہے. یہ معمولی منزلیں ایسی نہیں ہے کہ نوجوانوں کے
اور چلنے پر قادر لوگوں کے لیے بار ہو، اور ثواب اتنا زیادہ کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملے گی. 7 کروڑ جی ملے گی. حضرت ابن عباس کی اس روایت میں جو اوپر ذکر کی گئی کہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اولاد کو پاؤں چلنے کی وصیت فرمائی تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے پاؤں چلا کرے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے جب چلو تو پاؤں چلو. ایک حدیث میں حضرت عباس سے نقل کیا گیا جو شخص مینا سے عرفات تک پاؤں پر جائے اس کو 1,00,000 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے ملے گی. جی علی بن شعیب سے نقل کیا گیا انہوں نے نیساپور سے پاؤں چل کر 60 سے زیادہ حج کی. اللہ اکبر. نیشاپور یہ کہاں آیا؟ یہ افغانستان کے علاقوں سے قریب میں تو نیشاپور ہے، وہ ایران اور اس جگہ کے کہیں ہے. تو وہاں سے پاؤں چل کر کتنے 60 سے زیادہ حج کیے ہیں. اور مغیرہ بن حکیم سے نقل کیا گیا انہوں نے مکہ سے چل کر 50 سے زیادہ حج پیدل کیے. ابو العباس سے نقل کیا کہ انہوں نے 80 حج پیدل کیے. اور ابو عبداللہ مغربی نے 97 یعنی 97 حج پیدل کیے ہیں. اللہ 97 حج تو پیدل کے تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو بالغ ہونے کے بعد تو فرض ہوتے ہیں. بتاؤ کیا اندازہ ہے ان حضرات کے ثوابوں کا کہ ہر قدم پر 70 کروڑ نیکیاں ان کو ملی ہوں گی. قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے حج کا تمام راستہ پیدل قطع کیا. لوگوں نے جب مشقت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو کیا وہ سواری پر سوار ہو کر حاضر ہو؟ اگر میں اس کی قدرت پاتا کہ میں سر کے بل چل کر حاضر ہوں تو اسی طرح حاضر ہوتا. یہ ایک معمولی سی مثال ہے اس سفر میں مشقت برداشت کرنے کی. اسی طرح ہر اس چیز میں جو خلاف تباہ پیش آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو اس فصل کے شروع میں ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تیرا اجر بقدر تیری مشقت اٹھانے کے ہے، ہر تکلیف کو شامل ہے، لہذا جتنا بھی تکالیف کا تحمل ہو سکے اس کو نہایت بشاست اور خندہ پیشانی سے برداشت کرے. شکوے شکایت اور بد کلامی بدگوئی سے اپنے حج اور عمرے کے ثواب کو ضائع نہ کرنا چاہیے. شکوے شکایت نہ ہو. یاد رکھے بہت کچھ وہ سب کی مشق یہاں بیٹھ کر کرنی ہوگی کہ ہم یہیں سے شکوے شکایت دور کر دیں کہ بس ہر ایک کی اچھائیاں دیکھے، شکوہ ہوئے نہیں، کیونکہ شکوہ جب ہوتا برائی دیکھیں گے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض کرتا رہے تم نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا. اسی طرح اپنے اونٹ والے پر یعنی اپنے سواری والے پر یا اپنے یعنی جو حج یا عمرہ کا حج کا جو ٹور لے کے جا رہے ان کو بھی کوئی زیادہ برا بلا نہ کرے اور دوسرے لوگوں پر بلکہ سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، خوش خلقی کو مضبوط پکڑے. خوش خلقی نہیں کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے بلکہ اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ اذیت کا تحمل کرے. اس وجہ سے بعض علماء نے سواری پر حج کو افضل بتایا. بعض علماء نے سواری پر حج کو افضل بتایا. کیوں؟ کہ پاؤں چلنے سے پیدل چلنے سے بسا اوقات آدمی میں تھکان ہوتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، چڑیل پن آ جاتا ہے، اور حج میں اس سے بہت احتیاط رکھنا چاہیے. لہذا جن لوگوں کو پیدل چلنے سے اخلاق خراب ہو جاتے ہو یعنی غصہ آتا ہو، عادت نہیں ہوتی ہے تو انسان بیمار ہو جائے گا، دوسروں پر بوجھ بنے گا، تو دل میں تنگی اور ملال پیدا ہو تو ان کو پیدل نہ چلنا افضل ہے. پیدل نہ چلنا. پھر وہ اس حدیثوں کو نہ دیکھے کہ چلو پیدل چلنے کی فضیلت آئی تو ہم پیدل نہیں. کیوں کہ تمہیں نفس جو ہے ان فضیلت کو لینے کے لیے پیدل چلائے گا لیکن بہت سارے حرام کاموں میں ڈال دے گا. اور پیدل چلنا خالی افضل کا ہے، کوئی فرائض میں سے تو ہے نہیں، اور حرام کام سے بچنا یہ فرائض میں سے ہے. تو چڑیل پن آئے گا، دوسروں کو برا بھلا کہے گا، ساتھیوں پر بوجھ بنے گا. اس لیے فرمایا پیدل نہ چلے. ذوق و شوق اور رغبت اشتیاق اس عبادت کی خصوصیت سے جان ہے. اسی لیے ذوق ہو، شوق ہو، رغبت ہو، یہ ہے عبادت کی جان. ایسا نہ ہو جیسے میں نے بتایا کہ انسان اتنا دور رہتا ہے کہ وہاں سے پیدل مکہ میں بولے جاؤں گا تو مجھے زیادہ اجر ملے گا، لیکن وہ وہاں سے چل کر آنے میں اب عبادت کیا کرے گا حرم میں بیٹھ کر. جی اس لیے چاہیے کہ سواری سے آئے اور پھر برابر
عبادت کرے, ذوق اور شوق کا دھیان رکھنا ہے. جس طرح ایک عاشق محبوب کے شہر کی طرف سراپا شوق اور اضطراب کے ساتھ چلتا ہے کہ نہ دھوپ کی پرواہ, نہ بارش کی, نہ راحت کی, نہ تکلیف کی, نہ کسی کے طعن و تشنی کی, نہ برا بلا کہنے کی, اسی طرح یہ سفر بھی طے کرنا ہے. چلو یہ 3 فصلیں ہو گئی. اب انشاءاللہ آئندہ 4تھی فصل ہوگی حج کی حقیقت کے بارے میں. حج کی حقیقت کیا ہے؟ تو جو بھی جانے والے ہیں تو وہ سمجھ کر جائے. خاص کر کے اس بات کا بہت دھیان رکھے کہ انسان بعض مرتبہ اجر کمانے زیادہ جاتا ہے لیکن وہ زیادہ اجر کو زیادہ گما دیتا ہے. کیوں کہ ذرا سا بھی انسان سوچتا میں مشقت برداشت کروں جان بوجھ کر دوسری چیزوں میں, تو وہ کیا ہوگا, اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ ایسا خلاف شریعت کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کا سارا اجر چلا جاتا ہے. غیبت کر دیا, برا بلا کہہ دیا, کسی کو ڈانٹ دیا, تو جو اجر کمایا تو وہ چلا گیا. اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پورا کنٹرول رکھے. کس میں؟ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے تو دور جان بوجھ کر نہ رہے, قریب میں رہے. اور اگر مال نہیں ہے, دور ہے, تو دور سے بھی سواری میں آئے. سواری میں آئے تو اندر جتنی بشاشت سے ہو جائے کہ کام کرے, اچھے سے اچھا کھانا کھاوے. یہ نہیں کہ مجھے تو مجاہدہ رکھنا ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم تو روزے رکھیں گے. بھائی روزے کیوں رکھتے ہو؟ وہاں عبادت کرنا ہے. روزے اپنے علاقوں میں آ کر رکھو, وہاں روزے کی فضیلت نہیں ہے. وہ رمضان کے مہینے میں جانا, اس کی فضیلت مل جائے گی. یہاں تو کیوں کہ روزے رکھیں گے, اور ظاہر بات ہے روزے رکھیں گے تو انسان کو وہاں کی گرمی ہے, یا وہاں سے روزے رکھ کر پھر پیدل چل کے آنا ہے, پھر حرم کے اندر عبادت کرنا ہے, پھر اس میں وہ ہو نہیں سکے گی, یا کرے گا تو انسان تھکے گا, پریشان ہوگا. تو یہ ہے کہ وہ روزے رکھوا کر ساری نیکیوں کو ایک غیبت کے ذریعے سے, ایک غصے کے ذریعے ساری گما دیتا ہے. اس لیے چاہیے کہ اچھی طریقے سے ہم رہیں. یہ ہے اصل مقصود, کہ وہاں کسی پر بوجھ نہ ہو اور کسی کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ ہو. اسے روزے رکھنا منع نہیں ہے, لیکن یہ وجوہات کی وجہ سے پیدل چلنا بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن پیدل چلنے والے کو اگر یہ چیزیں آ سکتی ہے تو نہ چلنا افضل ہے. ایسے ہی روزے رکھنا اچھی چیز ہے, لیکن روزے رکھنے سے اگر یہ چیز آ سکتی ہے تو پھر روزے نہ رکھنا افضل ہے, جو نفل روزے. اور قضا وغیرہ رکھنا ہے تو اپنے علاقوں میں آ کر رکھو, وہاں ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.